بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں اویس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی 92 چینل۔ دوستوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کعبہ شریف کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی۔ دوستوں، حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ارشاد الساری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 103 میں لکھتے ہیں کہ کعبہ شریف کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ دوستوں، وہ 10 مرتبہ کی تعمیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 تاریخیں بتائیں، ہر تاریخ کے ساتھ آپ نے جس کتاب سے وہ تاریخ نقل کی ہے اس کا حوالہ بھی بتایا ہے، مزید وہ حوالہ جات آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا وہ 10 تاریخیں۔ دوستوں، پہلی تاریخ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے کعبہ شریف تعمیر کیا، اور دوسری مرتبہ اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے خط کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں کھودائی کی اور تعمیر کی، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے مٹی اٹھانے کا کام کیا، اور پھر آپ کو حکم ہوا طواف کرنے کا، اور فرمایا گیا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر۔ اور تیسری مرتبہ حضرت شیث بن آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ بعض نے فرمایا کہ آپ نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ اور چوتھی تعمیر طوفان نوح کے وقت جب کعبہ شریف کی عمارت آسمانوں پر اٹھا لی گئی تھی اور یہاں یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر اٹھانے کا کام کیا، اور آپ کے اس عظیم کارنامے کا ذکر اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں فرمایا ہے۔ اور پانچویں مرتبہ خانہ کعبہ شریف کو قوم عمالقہ نے تعمیر کیا تھا، اور چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی، اور جس شخص نے یہ کام کیا تھا اس کا نام حرس بن مداد اصغر تھا۔ اور ساتویں تعمیر پاکیزہ نسب رسول کے ایک فرد حضرت قصی بن کلاب نے بھی خانہ کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی اور از سر نو بے مثال عمارت بنائی۔ اور آٹھویں تعمیر جو ہے دوستوں، ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف پر گری اور آگ لگ گئی۔ اس سبب سے یا سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں، تو مکہ مکرمہ کے معزز قبیلے قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ یاد رہے کہ یہ حلال سرمایہ کم ہونے کے باعث قریش کی تعمیر میں حطیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اور نویں تعمیر یزیدی فوج کی سنگ باری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حطیم، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل کیا گیا نہ تھا، اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ اور 10ویں تعمیر حضرت عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، حجاج بن یوسف ثقفی، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا۔ علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض تاریخ دانوں کے بقول 1039 ہجری میں بھی کسی بادشاہ نے تعمیر کعبہ کی ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کیا، لہٰذا خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 398 سال ہے، کیونکہ 1040 میں بنی اور اب 1438 نہیں دوستوں 1439 چل رہا ہے، یعنی کہ 399 سال ہو گئے جو آخری تعمیر ہے۔
تو دوستوں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو اپنا اظہار آپ نے لائک یا ڈس لائک کر کے دینا ہے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کر کے دیں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. مزید بہت اچھی انفارمیشن کے لیے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان.